أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بقيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے 21 تک کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالی نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان کا نام لے کر ذکر کیا ہے۔ پورے قرآن میں بہت سی خواتین کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں بہت سی نیک ہیں اور بہت سے بری ہیں، لیکن نام لے کر صرف اللہ تعالی نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے۔ نام کے ساتھ کسی اور عورت کا سوائے حضرت مریم کے قرآن میں تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ پچھلے خطبے میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن میں بات کرنے والے صرف 3 ہی بچے گزرے، اور ان میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جو بچپن میں ماں کے گود میں ابھی چند ساعت یا 1-2 دن قبل پیدا ہوئے اور اپنی قوم سے انہوں نے بات چیت کی۔ اور دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص جس کا نام جریج تھا، جس کا واقعہ میں نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کیا، وہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اسی حدیث کے اندر ایک ماں بیٹے کا مکالمہ ہے۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور کچھ گزرتے ہیں لوگ تو بچے نے اپنے احساسات کا ذکر کیا۔ ایک چوتھا واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ فرعون جو ہے اس کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک خاتون ہے۔ اصحاب الاخدود میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس کے بچے نے بھی چھوٹی عمر میں بات کی تھی۔ بہرحال آج کے خطبہ جمعہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا کہ انہوں نے چھوٹی عمر میں کیسے بات کی اور کیا خطاب کیا۔ اور یہاں اس بات کا بھی خیال آپ رکھیں کہ اگر کسی نبی اور رسول کے ہاتھوں
کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جو خارق عادت ہے، عام طور پر وہ چیز ہوتی نہیں اور ہو جائے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے کسی ولی اور نیک بندے کے ہاتھوں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے شعبدہ بازی، جو لوگ دکھاتے ہیں لوگوں کو، جادوگری۔ تو یہ تین چیزیں ہیں اور تینوں میں الگ الگ فرق ہے۔ بہرحال حضرت جریج کے واقعے میں جو کچھ پیش آیا وہ کرامت تھی۔ ہم کرامت اولیاء کے منکر نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو اہل حدیث ہے، سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ اماموں اور بزرگوں کا انکار کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ بات غلط ہے۔ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور کرامتیں بھی سچ ہیں، لیکن نہ تو معجزہ اور نہ ہی کرامت کوئی شخص اس کے بس میں نہیں کہ وہ دکھا سکے، جب چاہے دکھا سکے۔ یہ اللہ کے حکم سے اللہ چاہے تو وجود میں آ جاتی ہے، جس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کے نام پر ایسے ایسے قصے معروف کر دیے، مشہور کر دیے ہیں کہ جس میں ایسا دکھتا ہے کہ فلاں اللہ کا ولی جب چاہے جو چاہے وہ کر دکھائے۔ یہی چیز غلط ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے ولی دنیا میں تھے، دعا کرتے تھے، لیکن اب جو دنیا سے جا چکے ہیں، وفات پا گئے ہیں، ان کے تعلق سے ایسا خیال کرنا کہ ان کی کرامتیں یا ان کے ذام میں ان کے معجزے جاری اور ساری ہیں، ساری دنیا اب بھی اس سے استفادہ کر رہی ہے، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنی اصلاح کر لیں۔ مریم، ان کا واقعہ سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے۔ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے گھر بچہ ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں۔ ہوا کیا کہ وہاں بچے کے بجائے بچی ہو گئی، لیکن انہوں نے اسی کو وقف کر دیا۔ ان کے خالو ہوتے ہیں حضرت زکریا، حضرت زکریا ان کے خالو ہوتے ہیں مریم کے، انہوں نے ان کی تربیت کی۔ اور جب یہ وہاں بیت المقدس میں تعلیم پا رہی تھی، عبادت کرتی تھی، تو اس وقت بھی بہت سی کرامتیں دیکھنے کو ملتی تھی۔ تو قرآن نے کہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب جب حضرت زکریا اپنی اس بھانجی کے پاس جاتے تو کیا دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں۔ ایک تو ہے موسم کا پھل جو مل سکتا ہے، کوئی لا کے دے دیا ہو، ہدیہ کر دیا ہو، خود آپ خرید لیے ہو، کوئی رشتہ دار قریبی پہنچ کر آپ کے گھر میں دے دیا ہو۔ حالانکہ وہ بیت المقدس کے ایک کونے میں محراب جس کو کہتے ہیں، ذرا سا حصہ بنایا جاتا ہے، وہاں پر رہتی تھی، وہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا، اور یہ باہر نہیں جاتی تھی اس لیے کہ وہ بیت المقدس کے لیے وقف تھی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی جاتے تو وہاں پر طرح طرح کے رزق اور پھل وغیرہ، فروٹ وغیرہ دیکھتے۔ تو حضرت زکریا نے کہا قال انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی اللہ کے پاس سے۔ اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ کرامت ہے۔ کیوں؟ حضرت مریم نبیہ یا کوئی رسولہ نہیں تھی، وہ اللہ کی ایک نیک بندی تھی، لہذا وہاں جو کچھ عمل میں آیا، وجود میں آیا، وہ کرامت ہے۔ تو کرامت اولیاء تو قرآن سے ثابت ہے، ہم کیسے منکر ہو سکتے ہیں؟ ہاں، وہ کرامتیں جس کو ہم نے اور آپ نے گھڑ لی ہیں، یقیناً اس کا انکار کرنا ضروری ہے۔
کہ ایک شعبدہ باز نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے، بلکہ شرک کے لیے رات دن جو ہے کوساں ہے اور شرک کے اڈے قائم کیا ہے، اور پھر وہاں کہتا ہے یہاں تو اولیاء اللہ کی کرامتیں وجود میں آتی ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے شعبدہ بازی، دکھاوا، کچھ ہاتھوں کے کمال کے ذریعے لوگوں کو دکھا دیا جاتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے کمال کی چیز ہے۔ تو یہ حضرت مریم کا مقام تھا۔ تو یہ ایک جگہ عبادت کرتی تھی۔ قرآن نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے نبی اس قرآن میں مریم کا ذکر کیا گیا ہے، آپ ذرا لوگوں کو ان کا بھی تذکرہ سنا دیں۔ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے خاندان والوں سے دور مشرقی جانب ایک جگہ میں الگ ہوگی۔ اللہ کی مرضی، ان کے دل میں ایسا آیا، انہوں نے بیت المقدس میں ایک جگہ مشرقی جانب کی، وہاں چلی گئیں عبادت کی غرض سے، وہاں گئیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اب جتنے لوگ تھے ان سے انہوں نے پردہ کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا۔ یہاں روح سے مراد حضرت جبریل ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح یعنی حضرت جبریل آتے۔ فتمثل لها بشرا سویا، حضرت جبریل آئے اور مکمل ایک انسان بن گئے ہیں، وہ فرشتے انسانی شکل میں آ گئے۔ اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انسانی شکل میں کبھی کبھی حضرت جبریل آیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ان کو نہیں پہچانتے تھے۔ جانے کے بعد اللہ کے رسول بتاتے تھے یہ تو جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے دیکھا کہ اس قدر میں تنہائی اور اکیلی اور پورا پردہ قوم سے، یہاں یہ آدمی کیسے آ گیا؟ تمہیں ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو اس کا ارادہ برا ہو، بد ہو، مجھ پر کچھ زیادتی کرنا چاہتا ہو؟ تو جھٹ سے کہنے لگی میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ تقوی بہت بڑا ہتھیار ہے ایک انسان کے اندر، اور انسان کو اللہ کا ڈر یاد دلایا جائے تو آ بھی سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت جبریل ایسے تو نہ تھے، کوئی وہ انسان نہ تھے، وہ تو ایک انسانی شکل میں آئے تھے۔ قال انما انا رسول ربک، کہا مریم ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں اسی رحمان کا، تمہارے رب کا بھیجا ہوا پیغمبر بن کے آیا ہوں، کچھ ایک خبر لے کر آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک بچہ دوں۔ مانا ایک اللہ کے حکم سے ایک بچے کی بشارت تمہیں ملتی ہے، وہ پیغام لے کر تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے کہا یہ بات کیسی ہوئی، مجھے بھلا کیسے غلام بچہ ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، یعنی میرا نکاح نہیں ہوا، کوئی میرا شوہر ہو۔ ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بری اور بد کردار بھی نہیں ہوں۔ جب میں بری بد کردار نہیں اور میری شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا کہ میرا شوہر ہو، تو میرے گھر بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، حضرت جبریل جو اللہ کی طرف سے آئے تھے کہنے لگے اسی طرح، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قال ربک هو علی ہین، اے مریم تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، تمہارے لیے مشکل دکھ رہی ہے لیکن مجھ پر بہت آسان ہے۔ اللہ کی تخلیق چار طرح ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا کر دیا، ان کی بیوی کو مرد سے، حضرت آدم سے نکالا، حوا کو، اور پھر ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت سے پیدا کیا۔ یہ تین قسمیں ہو گئی۔ اب ایک قسم باقی تھی، وہ یہ کہ بغیر مرد کے کسی کو پیدا کر دی، بغیر مرد عورت کے حضرت آدم، بغیر عورت کے حضرت حوا، مرد و عورت سے تمام انسانیت، اور بغیر مرد کے اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو پیدا کرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق مکمل ہوئی۔ جو بڑی سلطنت والا، بہت بڑا خالق اور مالک اور مدبر اور مصرف ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت جبریل کو بھیجا. حضرت جبریل نے پیغام سنا دیا. قال ربکی هو علی ہین، اے مریم تمہارا رب کہتا ہے یہ مجھ پر آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اس کو جس کو پیدا کریں گے بغیر باپ کے اس کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے، اور ہماری جانب سے وہ رحمت ہوگا، لوگوں کو بھلی بات کا حکم دے گا، اور لوگ اس کو دیکھیں گے تعجب کریں گے. ظاہر سی بات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت بڑی نشانی تھے. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر شک کیوں کرتے ہو؟ وہ تو حضرت آدم کی طرح ہیں. حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون، وہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ جب کوئی ارادہ کرے تو کہہ دے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. حضرت آدم میں روح دوڑنے لگی، ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا عیسیٰ کے تعلق سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی. وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت جبریل کے ذریعے کہ یہ ایک امر طے شدہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہونے والا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی ٹال نہیں سکتی. اور اس طرح سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل نے ان کے اس سینے کے مقام پر، قرآن میں اس کو جیب کہا گیا ہے، اور جیب ابھی بھی ہے. جیب عورتیں کوئی چیز رکھنا چاہتی ہیں تو آپ دیکھیں یہاں چھپا لیتی ہیں، اکثر ابھی بھی جیب کے طور پر یہ کام کرتا. وہاں پر حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے پھونک مار دی، اور وہ پھونک اللہ کے حکم سے وہ ان کے رحم تک جا پہنچی، اور اسی سے وہ حاملہ ہو گئی. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. اب حاملہ ہو گئی. اب اس کی وجہ سے جو عورتوں کو خون آتا ہے حیض کا، اور ان کی شکل و صورت میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، اور بہت ساری تبدیلیاں ایک حاملہ عورت، تمام چیزیں ان میں عیاں ہو گئی. اب یہ ڈر گئی. انسان کتنا بھی ایمان والا ہو لیکن آزمائش بہت بڑی چیز ہوتی. حاملہ ہوئی، تینوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو ایک دور کی جگہ میں لے گئیں کہ قوم کے لوگ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی. نہ تو میرا نکاح ہوا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی، آخر یہ میرے بطن میں جو بچہ ہے، جنین پل رہا ہے، میں قوم کو کیا جواب دوں گی. تو اپنے آپ کو دور لے گئیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. اب وہ درد جو شروع ہوتا ہے ایک خاتون کو بچے کی پیدائش کے وقت، اب ان کی وہ حالت ہو گئی. اور وہاں پر آئیں تو ایک جو ہے تنا تھا کھجور کا، اور اس کے پاس آ کر ٹھہر گئیں، اور ٹھہر کر کہنے لگیں کہ یا اللہ یہ حاملہ میں ہوں، اب بچہ بھی پیدا ہوگا، کیا جواب میں قوم کو دے. ایک بہت بڑی آزمائش. ایک وہ پارسا خاتون جو بیت المقدس میں عابدہ اور زاہدہ کے نام سے معروف ہو، اور لوگوں نے جس کے سامنے کرامتیں دیکھی ہو، جس کا خالو نبی ہو، اور جس کا خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہو، لوگ جس کی عبادت کے لیے مثال دیتی ہوں، ایک ایسی خاتون یہ حالت میں کیا ان کی حالت ہوگی. اسی اسنا میں کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھلائی ہوتی. نسیا منسیا، میں ایسی پاگل دیوانی ہو گئی ہوتی کہ لوگ میری طرف توجہ ہی نہ دیتے. انسان آزمائش سے جب دوچار ہوتا ہے تو کچھ ایسے احوال آ جاتے ہیں کہ آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور آدمی اپنے آپ سے بہت سی باتیں کہنے لگ جاتا ہے. یہ کسی سے شکوہ نہیں کر رہی، وہاں کوئی ہے نہیں، اپنے آپ سے کہہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی دیکھیں. فناداہا من تحتہا، کہا جاتا ہے وادی کے نچلے حصے سے حضرت جبریل نے پکارا. اور بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جب پیدا ہو گئے تو بچپن سے ہی بات کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی وہ پکار اٹھے امی جان، پریشان ہونے کی کیا بات ہے.
اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، کہ آپ ڈرے مت، اللہ نے تمہارے نیچے ایک چھوٹی سے نہر جاری کر دی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک تنا جو تھا کھجور کا سوکھا تھا، اس میں کوئی جان نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے وہاں پر اللہ نے ایک چھوٹی سی نہر جاری کر دی، اور وہ جو تنا تھا سوکھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم وہ تنے کو ہلاؤ، وہ تازی تازی کھجور تمہارے سامنے گرائے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، غور کرو میرے دوستو، آزمائش بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ مریم جو محراب میں پھل پایا کرتی تھی، خود بخود جو پھل پہنچتا تھا کھانے کو، آج یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہلاؤ کھجور کا تنا، جا کر آپ دیکھ لیجئے کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، ایک اچھا مضبوط انسان بھی اس کو ہلائے تو ہلنے کو تیار نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، یہ ہلے گا کیا؟ ہمیں اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ نے کہا تم اس کو ہلاؤ، انہوں نے اس کو چھوا تو تڑ 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 کھجوریں برسنے لگ گئیں، اور رطباً جنیا، یہ تازی تازی کھجوریں جو رطب ہوتی ہے، رطب یہ ایک الگ ہی قسم کی کھجور ہوتی ہے، بڑی طاقتور، بڑی عمدہ، زود ہضم، عرب کے لوگ اس کو بہت پسند کرتے۔ اللہ نے کہا وہ ساری کھجوریں تیرے سامنے آئیں گی اور کھاؤ، فکر کرنے کی کیا بات ہے، پانی ہے، چشمہ جاری ہے، پیو۔ بعض کہتے ہیں یہ قول حضرت جبریل کا ہے، کچھ نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ہے۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ اور پیو پانی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، تمہارا بیٹا ہے۔ دیکھو اپنی اولاد کو ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ قرآن نے دعا بھی سکھلائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اے پروردگار ہمیں عطا کر ہمارے بیویوں اور ہماری اولاد سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو ہم کو دعا اپنی اولاد کے سلسلے میں ایسی ہی کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رہے، دیندار بنے، نیک بنے، اچھے بنے، مطیع و فرما بردار بنے، اللہ کے اور رسول کی فرما برداری کرنے والے، اپنے والدین کی بھی معروف میں اطاعت کرنے والے ایسے بنے۔ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، ابھی اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کا قول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں سے کہا۔ امی جان پریشان کیوں ہوتی؟ کوئی کچھ کہے گا تمہیں، کیونکہ وہ بچپن سے بات کر رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، وہ تو قوم کے سامنے بات کی ہے، لیکن یہ بھی اہل علم کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان تمہیں نظر آ جائے، فقولی انی نظرت للرحمن صوما، تو آپ کہہ دینا کہ میں رحمان کے لیے روزہ رکھی ہوں۔ ان کے ہاں روزہ رکھتے تھے تو بات نہیں کرتے تھے، ان کے ہاں روزہ رکھتے تھے تو بات نہیں کرتے تھے، تو تم کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ بس تم کہ باقی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے سنبھالے گا۔ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہی اس چیز پر قادر ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مریم اب جب اللہ کا حکم ہوا تو اس بچے کو اٹھائیں، چلنے کے قابل ہوئیں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اٹھا کر اپنے بچے کو اپنے قوم کی طرف لے کر آ رہی۔ جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ اچھا دکھے چاہے برا دکھے۔ ساری دنیا آپ کو برا کہتی ہو، اگر آپ برے نہیں ہیں، اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو آپ اپنے کام پر ڈٹے رہیں، اللہ تعالیٰ یوں ہی لوگوں کے خیالات اور لوگوں کے وساوس اور ان کے ذہنوں سے ان کی برائیوں کو ختم کر دے گا، منٹوں نہیں لگیں گے۔ اب یہ قوم جو تلاش میں تھی کہ آخر مریم کہاں گئی، حاملہ تھی کہاں بھاگ گئی، قوم تلاش کرتے کرتے جب آئی دیکھی کہ ارے وہ تو خود بچے کو لیے چلی آ رہی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا،
کہنے لگے اے مریم تو نے بہت برا کام کیا، تو کتنی نیک تھی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اہل علم کہتے ہیں ان کا کوئی بھائی رہا ہوگا، اس کا نام ہارون تھا، یا حضرت موسیٰ کے بھائی جو ہارون تھے اس کی طرف نسبت دی جاتی تھی اس لیے کہ بڑی عبادت گزار تھی، یا ممکن ہے ان کے قوم میں اور ہارون نامی کوئی آدمی رہا ہو جو بڑا نیک رہا ہو جس سے مثال دی جاتی تھی ان کی۔ تو لوگوں نے کہا ہے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ برا آدمی نہ تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی بری بدکار نہ تھی، آخر یہ تم نے کیا کیا؟ لوگ اس طرح تانا دینے لگے۔ آپ سوچئے، اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کو، اب یہ مریم کا تو قصہ نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ، لیکن کسی پر ایسی آفت آ جائے، ایسی مصیبت آ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہ جاتا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ یہ تو ہم اور آپ عام انسان ہیں، اور وہ تو بہت بڑی ولیہ اللہ کی نیک بندی تھیں، وہ تو اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر نبی اور رسول پیدا ہوئے ہیں۔ فاشارت الیہ، اب وہی بات آئی، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ ان کے ہاں اشارہ کر سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، کیونکہ کہنا کیا ہے میں روزے سے ہوں، بولنا نہیں ہے۔ فاشارت الیہ، گود میں لی تھی، کہا اس سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم یہ چوری اور سینہ زوری اوپر سے، پہلے تو برائیاں کی اور بعد میں اب جب مسئلے کی تحقیق ہو رہی ہے اور تجھ سے کچھ کہا جا رہا ہے تو مذاق کر کے کہتی اس بچے سے پوچھ لیں۔ کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں گے، من کان فی المہد صبیا، اور جو بچہ ہے اور ابھی جو ہے جھولے میں ہے، گود میں ہے۔ یہ سوال انہوں نے کیا۔ قال انی عبد اللہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو گویائی بخشی، یا پہلے سے بات کرتے تھے، حضرت مریم کو پورا کانفیڈنس تھا اپنے رب پر، اور بچہ بات کرتا ہے اسی لیے تو قوم کے پاس آ گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم کچھ نشانی ضرور حضرت عیسیٰ کی بات کرنے کی دیکھ لی تھی، جس سے ان کو یہ مضبوطی پیدا ہو گئی تھی کہ میری قوم کو میرا بچہ ہی جواب دے لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھارس بدائی تھی۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ چھوٹے سے ماں کی گود میں کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اے میری قوم کے لوگوں سن لو، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں میں رہوں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی جب تک زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی کرنے۔ یہاں ایک باریک اشارہ سمجھیں، یہ نہیں کہا والدین کے ساتھ، کہا وبرم بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنے۔ یہ بات بھی یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی والد نہیں ہے، صرف ان کی والدہ ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور کہنے لگے اللہ نے مجھے شقی اور بدبخت نہیں بنایا۔ اہل علم نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی بھی بدبخت ہوتا ہے، شقی ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا بدبخت ہو جاتا ہے، شقی ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں، ان کے ساتھ نیکی کروں، حسن سلوک کروں، اللہ نے مجھے بدبخت اور شقی نہیں بنایا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ بڑی تفصیل ہے اس کی، اہل علم نے 15-20 صفحات پر ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نصارہ کو سمجھایا ذالک عیسی ابن مریم،
اے نصارہ، یہود، بنی اسرائیل، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہ ہے ان کا قصہ، تم کہاں ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، تینوں میں سے ایک کہتے ہو، تم بھٹکے ہوئے ہو۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، تم شک میں پڑے ہو، جبکہ حق بات یہ ہے جو خود حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان سے کہی، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ تو کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں پیدا ہوتے، اور تم کہتے ہو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنی اسرائیل کو جواب دیا، اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ تو کہہ دے ہو جا تو ہو جائے، اسے بھلا بیٹے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ایک واقعہ ہی ہے، قرآن میں بیان کیا گیا، لیکن ایک واقعہ نہیں ہے، اس میں بہت ساری نصیحت ہیں جس کا وقت اب نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں اس کی زیادہ تشریح کروں۔ مختصر یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو چاہیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو غور سے پڑھیں، اور کوئی اچھی تفسیر رکھے جس سے اس کو سمجھیں، اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ خواتین امت کے لیے حضرت مریم کی سیرت جو ہے یہ بہت بڑی ان کے لیے دلجوئی ہے۔ بہت سے مقامات پر بہت سی خواتین کو، ہماری بچیوں کو جو معصوم ہوتی ہیں، ایسے دن دیکھنے پڑ جاتے، کچھ بھی ان کا قصور نہیں، کسی نے انگلی اٹھا دیا، کسی نے برا کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کسی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر کوئی گناہ ہوا ہے توبہ کرے، اگر نہیں ہے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، والدین پر کیا گزرتی ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ ایسے میں یہ واقعات ہمارے لیے، ہمارے دلوں کے لیے اطمینان کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں ہم سے اور آپ سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ مولا کریم قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا کریم ان کی عزت و آبرو، ان کی مال اور ان کی اولاد اور ان کے خون کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے کتنے بیمار ہیں مولا کریم انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، کتنے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرمائے، اور بھی کتنی پریشانیوں سے دوچار ہیں مولا کریم سب کی سن لے اور سب کے نیک حاجتوں کو پوری فرمائے کہ یقین وہی پورا کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔